فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید قد نعلم ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں بھی اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا تھا کہ کفار اس بات کا انکار کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ہی بعید بات، یہ ممکن نہیں۔ انسان قبر میں مر کے مٹی ہو جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، جسم کے سارے اعضاء گل سڑ جاتے ہیں، البتہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھے وہ باقی بھی رہتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو نقصان پہنچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ ایک قبر میں پڑے ہوئے کچھ محفوظ ہیں اور ایک ہی قبر میں پڑے ہوئے دوسرے غیر محفوظ۔ شہداء کے بارے میں بھی اسی طرح ہے۔ اسی طرح اہل اللہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ ان کے بھی اجساد کو بسا اوقات محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اجساد غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ نہ انسان کا گوشت پوست رہتا ہے، نہ ہڈیاں باقی رہتی۔ میں عرض کر رہا تھا گزشتہ خطبے میں بھی، درس میں بھی، کہ عاص بن وائل قبرستان گیا اور وہاں سے بوسیدہ ہڈیاں ملیں اس کو، وہ لے کے آیا اور آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی انگلیوں کے مابین اس کو مسل دیا۔ وہ مٹی ہو کے ریزہ ریزہ ہو کے زمین پر گر گئی۔ تو کہنے لگا کیا اس کو دوبارہ اٹھایا جائے؟ یہ اس کے لیے حیرانی کی بات اور اس کی عقل میں نہ آنے والی بات تھی۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت سے آگاہ نہیں۔ اسی لیے بہت سے مقامات پر اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدر۔ ان لوگوں نے اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی قدر و منزلت کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے اور کون ہے۔ اللہ ذوالجلال کے لیے کسی چیز کو بنانا اور پیدا کرنا یہ بالکل ناممکن نہیں، بلکہ ہر صورت ممکن ہے۔ بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام تو کسی چیز کے بنانے کا جب ارادہ کرتے ہیں فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی۔ کیا مجال ہے کہ وہ چیز اللہ کے ارادے کے مطابق نہ وجود میں نہ آئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اسی لیے ہم اللہ ذوالجلال کو قادر اور قدیر مانتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور قدیر پوری طرح قادر ہے۔ بہت سے انسان ہیں کچھ کام کرنے پہ قادر ہوتے ہیں، کبھی قوت کی بنا پر، کبھی مال و دولت کی بنا پر،
کبھی اپنی جوانی اور بصارت کی بنا پر کچھ کام کرنے پر قادر ہوتے ہیں، لیکن قدیر کوئی نہیں ہوتا۔ قدیر صرف ذات واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتی ہے۔ انسان پوری طرح قدرت نہیں رکھتا۔ انسان ارادہ بھی کرے تو انسان کا وہ ارادہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ انسان پلاننگ بھی بنائے، پوری منصوبہ سازی بھی کرے، تو وہ بسا اوقات منصوبہ سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا کوئی کام ایسا نہیں کہ جس کا ارادہ اللہ ذوالجلال نے کیا ہو اور وہ ہونے سے رہ گیا ہو۔ انسان تو انسان رہا، انسان کی تو حیثیت ہی کیا ہے، 5-6 فٹ کے مشت غبار ہے، ایک مٹھی مٹی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سہارے سے محض اپنے حکم سے ٹھہرا رکھا۔ پہلے اس کو بنایا، آسمان کو، 7 آسمانوں کو، زمین کو، اور پھر حکم کہا کہ ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گئے۔ ان کی کیا مجال ہے کہ جناب وہ نہ کھڑے ہوں، وہ گر جائیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کاملہ۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عرفت ربی بفسق العظائم، کہ میں نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا ہی اس بات سے ہے کہ میں کچھ اور ارادہ کرتا ہوں، لیکن اللہ ذوالجلال میرے ارادے کو فسخ کر دیتے، میرے ارادے کو ختم کر دیتے۔ میرا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کچھ اور حکم فرماتے ہیں، کچھ اور فیصلہ فرماتے ہیں، اور وہ کام اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز پہ قدرت، ہر چیز پہ پوری طرح قدرت رکھنے والی ہستی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن وہ لوگ اللہ کی اسی قدرت پر کما حقہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیے، تمام ادیان میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاں 3 عقیدے متفق علیہ رہے، ایک توحید کا، ایک رسالت کا، اور ایک قیامت کا۔ سب انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں یہ تینوں چیزیں قدر مشترک ہیں اور بنیادی حیثیت رکھتی، کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اپنے اپنے وقت میں، جتنے بھی رسول تھے، اور اب اللہ کے رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی رسالت ختم نہیں ہوئی، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، تمام کے لیے وہ آپ رسول ہیں۔ اس لیے قیامت تک کے لیے واحد مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری چیز قیامت کی ہے، قیامت پر ایمان۔ لیکن تھوڑا سا غور فرمائیں، ابتدا ہی میں قرآن مجید میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، ایمانداروں کے لیے، متقین کی علامات کے لیے جو نشانیاں بالکل سورۃ بقرہ کی ابتدا میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، الذین یؤمنون بالآخرۃ، وہاں کیا فرمایا ہے؟ یؤمنون بالآخرہ نہیں کہا، بلکہ وہاں فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں۔ پہلے تو کہا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پہلے ایمان کی بات ہے کہ وہ بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، دوزخ کو، اپنے کیا ہے عذاب قبر کو مانتے ہیں، بغیر دیکھے مانتے ہیں، اور نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخر میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ماننے سے اوپر کا درجہ ہے یقین کا، کہ ایسا ایمان کہ جس میں کوئی تردد
اور کوئی تشکیک اور کوئی اس میں ریب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یقین کا علم، یقیناً، اس یقینی بات۔ دیکھیے نا سورۃ تکاثر میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین کلا لتعلمون علم الیقین ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہلی ایک بات قابل غور ہے، باقی بات بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی بہتات نے غافل کر دیا ہے، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے غافل کر دیا۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے تمہیں غافل کر دیا۔ تمہاری ساری تگ و دو اور ساری محنت اور مشقت دنیا کمانے میں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم بالآخرۃ، الذین، فرمایا وہ کہ جن کی ساری کوشش، میں تمہیں بتلاؤں نا کہ جو خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے، وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ جن کی ساری کوشش، ساری تگ و دو، سارا آنا جانا، ساری دوڑ دھوپ، ساری مشقت دنیا کے لیے، دنیا کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم بڑے عروج پر جا رہے ہیں، ہم بڑی ترقی پر جا رہے ہیں، مال میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، بڑی برکتیں ہو رہی ہیں، پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے گھاٹا پانے والے یہی لوگ، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہی لوگ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کہ تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا، مال کی بہتات نے، اس کے اضافے میں اللہ سے اور اللہ کے رسول کی سے تمہیں غافل کر دی۔ پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، آگے جا کے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ایسا نہیں، ان قریب تم دیکھ لو گے، ان قریب تم دیکھ لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں یقین کا علم ہوتا، علم یقین حاصل ہوتا۔ یہاں علماء نے ایک بڑی لطیف بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں لو حرف شرط ہے، اور شرط کی جو مشروط ہے نا وہ محذوف ہے۔ ہم بھی اردو میں یہ لفظ اگر کے معنی میں بولتے ہیں، کاش، کاش ایسے ہوتا، کاش ایسے ہوتا میں ایسے کرتا، اگر ایسے ہوتا میں ایسے کرتا، یہ حروف شرط۔ یہاں بھی لو، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تمہیں علم یقین حاصل ہوتا تو پھر تم تکاثر میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس کا جواب شرط کیا ہے؟ کہ تم تکاثر کی بیماری میں مبتلا نہ ہوتے۔ اگر تمہیں قیامت کا کما حق ہو یقین ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر فکر تمہیں قیامت کو سنوارنے، آخرت کو سنوارنے کی ہوتی، دنیا سنوارنے کی نہ ہوتی۔ تمہیں تو فکر ہے دنیا سنوارنے کی، دنیا سمیٹنے کی، آخرت کو سنوارنے کی تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، عین الیقین تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ آنکھوں دیکھی چیز انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔
یہاں بھی یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ آنکھوں سے اب تو تم انکار کر رہے ہو تو پرواہ ہی نہیں کرتے، اور تمہاری ساری تگ و دو اور دوڑ دھوپ مال جمع کرنے میں اور دنیا کمانے میں ہے، لیکن جب وقت وہ آئے گا اور آنکھوں سے تم دیکھ لو گے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ تم نے پانا ہے، اب یہاں اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزرا ہے وقت تو اس کا انجام جہنم ہے، اپنی آنکھوں سے جہنم کو بھڑکتا ہوا دیکھ لو گے تو پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا تھے اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل بات یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے، ان کے پیچھے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انکار کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم سے کچھ باز پرس نہ ہو، محاسبہ نہ ہو، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات فرمائی ہے، ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ قابل غور یہی بات ہے کہ قیامت کا انکار وہ کرتے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے اور گناہ گار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کو اگر مانیں گے تو پھر ہمیں حساب کتاب چکانا پڑے گا، اپنے اعمال کا بدلہ دینا پڑے گا، اب رہے نہ رہے، سر نہ رہے نہ ہو سزا، قیامت کا انکار کر۔ اللہ فرماتے ہیں وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اس کا انکار وہی کرتے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی معنی میں کہتا ہے نا، کسی نے کہا ہے بابر بعیش گوش کے عالم دوبارہ نیست، عیش کرو، دوبارہ تو نہیں نہ آنا دنیا میں، موقع ملا ہے اب عیش کرو، بابر بعیش گوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ لیکن یہ محض اپنا خیال ہے، اپنا تصور ہے، حقیقت یہی ہے کہ قیامت ہوگی۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اس سے خبردار کیا ہے، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، لیکن ان تمام باتوں کو انکار کرنے والوں نے پلے نہیں باندھا، وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، پکی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، ہاں، لا يبعث اللہ من يموت، جو مر جائے گا اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا يعلمون، نہیں بلکہ یہ اللہ کا وعدہ حق، یہ قیامت قائم ہو کے رہے گی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں یہ جملہ غور طلب ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر نہیں جانتے۔ ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں اکثر نافرمان تھے، کفر کی راہ اختیار کی ہوئی تھی، اور وہ قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک کو بھی نہیں مانتے تھے۔ الہ کو مانتے تھے لیکن ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایک معبود کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جگہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ انسان خیال کرتا ہے کہ ہماری ہڈیوں کو کس طرح جمع کیا جائے گا؟ اللہ اکبر کبیر۔ ہڈیاں تو بکھر جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، اور نامعلوم کہاں کہاں کس درندے اور پرندے کے پیٹ میں ہوں گی، ہاں، پانی میں مچھلیوں کے پیٹ میں اور درندوں کے پیٹ میں۔ اللہ اکبر کبیر۔ لن نجمع عظام، اللہ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم کہتے ہو کہ ہماری ہڈیاں کیسے جمع ہو جائیں گی، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے ہم؟ ہاں، ہم اس بات پر قادر ہیں، الا ان نسوی بنانا،
بلکہ ہم تمہارے یہ پورے بھی پوری طرح درست کریں گے. یہ پورے سارا جسم تو کجا رہا، یہ پورے تمہارے جسم کے گویا کے اعضاء یہ سب جمع کریں گے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنانا کا ذکر کیا ہے، علماء نے ذکر کیا یہ اس لیے کہ یہ چھوٹی سی انگلی یہ ارب ہا انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے. آپ باہر جائیں، ہر ایئرپورٹ پر آپ کی انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں، بلکہ یہاں نادرا میں جائیں آپ کی انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں، اور ہر انسان کی انگلیوں کے نشان دوسرے سے مختلف ہیں. اور یہ اختلاف 10 20 100 1000 2000 نہیں، ارب ہا انسانوں میں. انسان اس وقت اربوں کی تعداد میں، ارب ہا انسان ہونے کے باوجود ان کی انگلیوں کے نشان یکساں نہیں ہیں، مختلف نہیں ہیں. جس طرح مختلف ہیں یہ ایک نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان پوروں کو ہم دوبارہ اسی طرح مختلف بنائیں گے. تم تو ہڈیوں کو کہتے ہو، ہم تو تمہارے پوروں کے نشانات وہ بھی محفوظ ہمارے ہاں ہے، وہ بھی ضائع نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح دوبارہ تمہارے پوروں پر نمایاں ہوں گے جس طرح کہ دنیا میں نمایاں ہے. تو اتنے وثوق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. دیکھیے عقل تو نہیں مانتی، عقل تو اس بات کو یہی کہتی ہے کہ انسان مر سڑ جائے گا تو جناب کون اٹھائے گا. لیکن انسان عقل کا پجاری نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار. ایمان کا یہی تقاضا ہے. اس لیے جو مومن ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے وہ قیامت کو بھی مانتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا وہ قیامت کو بھی نہیں مانتا. کیونکہ رسول کو ماننے کا بدیہی نتیجہ یہ ہے کہ جو رسول فرمائے اس کو تسلیم کیا جائے. لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کے نتیجے میں آپ کی یہ بات بھی نہیں مانتے کہ قیامت کے دن زندہ ہونا ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. یہ بڑی دور کی بات ہے، بڑا دور کیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ. یہ تمہارے لیے ممکن ہے، ناممکن ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ کہاں کہاں زمین کے کس حصے میں تمہارا کون سا حصہ پڑا ہے. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا کتاب حفیظ. ہم جانتے بھی ہیں، صرف جانتے ہی نہیں بلکہ یہ علم ہم نے ایک حفیظ کتاب میں لکھ بھی رکھا ہے. تمہاری پیدائش، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا زمین میں دفن ہونا یا نہ ہونا. زمین میں دفن ہوتے ہیں یا کسی چرندے پرندے یا مچھلیاں یا دریاؤں کے بڑے ہیوی جانور ان کا لقمہ بن جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَعِنْدَنَا کتاب حفیظ. ہم اس کو جانتے بھی ہیں کہ یہ کس کے پیٹ میں ہیں، کس جگہ میں ہیں، اور ہماری کتاب میں بھی یہ سب کچھ محفوظ ہے. اس لیے تمہارے ان اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے تمہیں زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. باقی اس آیت کی بات جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ ذوالجلال نے چاہا تو آئندہ سبق میں، اگر رمضان نہ ہوا تو اگلے جمعے کو تو رات تراویح شاید ہو جائیں، غالب یہی ہے. تو پھر بعد میں رمضان شریف کے بعد دیکھیں گے اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.